ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے، اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور، پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر لے گا؟ سننا ابھی تو منزل توحید، ابھی تو میں منزل توحید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ توحید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل 3 طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بات سے بلاؤ، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی 3 ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔
عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نامانوس موضوعات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو تبلیغ کے، اسلام کی طرف دعوت دینے کے کل 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے، جدال کی گنجائش نہیں ہے، اسلحے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پوری توجہ رکھنا، پوری متمدن دنیا کا اعتراض ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کہ پیغمبر اسلام نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کون سی ہے جس میں تلوار اٹھی؟ پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی۔ اور اس میں کتنے سپاہی گئے ہیں رسول کے ساتھ؟ 313۔ اور بتلاؤں، جا کے تاریخوں میں دیکھنا میرے اس جملے کو، کہ ان میں ایسے بھی تھے، وہ 313 میں ایسے سپاہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جنگ میں جا رہا ہے، لکڑی اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے، اور جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا وہ پیدل جا رہے تھے جنگ میں۔ تو اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دیتے ہو؟ بڑا نازک مرحلہ فکر، اسلام کی پہلی جنگ، اور اس میں پہلی جنگ، اس سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا، بھائی اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی جنگ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی، رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اس پہلی جنگ میں گئے ہیں 313، ٹھیک؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی۔ بھائی سنتے جاؤ، یہ غلط و رواں ہو جائے گا، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن دیکھو، بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے، بھائی اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو، تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں۔ اچھا، تو اب اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنا محترم ہے انسان، سننا بھائی سننا، کہ اسلحہ امن کی آخری نوبت پر، کہ اگر امن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا۔